السلام علیکم. آج ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ ووکیبلری ہے. آپ نے لیکچر مس نہیں کرنا. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اف دوز ہو ویلڈ پاور ان پاکستان. ویلڈ پاور کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس اختیار ہے. اب بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پاور ہے, اختیار ہے پاکستان کے اندر, تھنک دیٹ سوچتے ہیں کہ دا نیشن کین پروگریس. کین آپ کا ماڈل ورب ہے اور ماڈل ورب کے فوراً بعد ہم ورب کی فرسٹ فارم لگاتے ہیں جو کہ یہاں پر ہے پروگریس. ٹھیک ہے, ترقی کرنا. یس, تو یہاں پر جو کین ہے نا, یہ ایبیلٹی کو شو کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں یعنی کہ جن کے پاس پاور ہے, اختیار ہے, وہ سوچتے ہیں کہ نیشن جو قوم جو ہے وہ پروگریس کر سکتی ہے when tens of millions of its children have either never been to school or have dropped out. جب لاکھوں میں, ٹینس آف ملینز ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہو. جب لاکھوں میں بچے یا تو وہ اسکول ہی نہ گئے ہوں یا وہ ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہوں, ان کا نام اسکول سے خارج ہو چکا ہو, وہ بھاگ چکے ہوں. اب یہ ہیو اور ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم ہے ڈراپڈ آؤٹ, تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. یس, اب آگے وہ یہ کہتا ہے کہ دے آر فولنگ نن بٹ دیم سیلز. وہ کسی اور کو نہیں, وہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ سب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. آگے دیکھیں, دا سوبرنگ ریالٹی از دیٹ. سوبرنگ ریالٹی, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. سوبرنگ ریالٹی مینس اے سیریس اور ٹف ٹروتھ that makes you see things more clearly and realize how serious a situation really is. یعنی کہ ایسا پرابلم یا ایسی سچویشن جو بہت ہی سیریس ہو, ٹھیک ہے, اور سچی ہو. یس, اب اسی کے بارے میں یہ بات کیا جا رہا ہے کہ دا sobering reality is that پاکستان has the second highest آؤٹ آف اسکول پاپولیشن ان دا ورلڈ. جناب اعلیٰ, جو پاکستان ہے نا, یہ سیکنڈ رینک پر آ رہا ہے. کس چیز کے؟ جب کہ جو ہمارے بچے ہیں نا, بہت بڑی تعداد میں وہ یعنی کہ اسکول نہیں جاتے. یس, اراؤنڈ 23 ملین چلڈرن ایجڈ بٹوین 5 اینڈ 16 ایئرز. اور ان بچوں کی جو ہے نا ایج, وہ ہے 5 سے 16 سال کے درمیان. یہ تقریباً 23 ملین چلڈرن بنتے ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جاتے. اور یہ جو تعداد ہے نا, یہ اس میں پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے. while many of those who do make it to school drop out before completing their studies. اور وہ بچے جو سم ہاؤ مینج کر لیتے ہیں, اسکول میں آ ہی جاتے ہیں, لیکن وہ اپنی تعلیم پوری کرنے سے پہلے ہی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسکول چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں, ابھی تو فی الحال ایک جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا نا 2-3-4 سال پہلے, مار نہیں پیار, اس کو تو واقعی میں اپریشیٹ کروں گا. پہلے ہوتا کیا تھا, جو ٹیچر تھے نا, وہ بچوں کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے اور اس کے اوپر فخر کیا جاتا تھا کہ یہ جی ٹیچر بہت مارتا ہے. وہ بھی فخر کرتا تھا جی میں بہت مارتا ہوں. یہ ایکچولی میرے زمانے میں ہوا ہے. آج میں 37 ایئرس کا ہوں, تو 1999-98 میں ہم اسکول ہی پڑھتے تھے. تو اس وقت جو ٹیچرز تھے وہ بچوں کو پاگلوں کی طرح مارتے تھے, پاگلوں کی طرح, اور اس کے اوپر وہ فخر کرتے تھے, اور بچے اسکول چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. مجھے پتہ ہے, میں جب 8ویں کلاس میں تھا یا شاید 9ویں کلاس میں تھا, ہمارے پاس اتنے زیادہ بچے تھے کہ وہ کلاس روم جو تھا نا, وہ اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن ہمارے سر نے کہا کوئی فکر نہیں ہے, میں آدھے نکال دوں گا, میں بھگا دوں گا, دیکھنا میں کیسے مارتا ہوں. اور اس نے واقعی آدھے سے زیادہ کلاس بھگا دی, مار کے, اور اس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. These lost generations will face poverty. اب لاسٹ جنریشنز کن کو کہا جا رہا ہے؟ انہی بچوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا, یا اگر دیکھا بھی ہے تو وہ اسکول چھوڑ کر چلے گئے کسی بھی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اب یہی لاسٹ جنریشن ہے نا, جو بھولی ہوئی ہم کہہ سکتے ہیں جنریشن, اب وہ جناب اعلیٰ پاورٹی فیس کرے گی, غربت فیس کرے گی. ایکسپلائٹیشن کا مطلب ہوتا ہے استحصال, یعنی کہ کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا. صاف ذرا ایسے بچے جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, جن کو کسی چیز کا نہیں پتہ, تو وہ صاف ذرا دوسرے ان کو استعمال کریں گے, ان کو یوز کریں گے, ایکسپلائٹ کریں گے. اینڈ اے لیک آف اپرچونیٹیز تھرو آؤٹ لائف, اور ان کے پاس کبھی بھی اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی ان کی ساری زندگی میں. لیک آف اپرچونیٹیز یعنی کہ اپرچونیٹیز کی کمی رہے گی. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.